وحدہ لا شریک کی بے حد حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود اور سلام ہے حضور نبی اکرم نور المجسم شفیع مکرم و معظم سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور کلپوشینہ والی دو جہاں حامی بے کساں سیاح لامقام رازدار ما اوحا صاحب اسرار احمد مصطفیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ان ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ گلدستہ درود رسول پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر اور واجب الاحترام ذی محتشم حضرات، میری نوجوان اہل سنت، میرے مسلک کے عظیم بزرگ اور میرے ہم وقت عزیز ساتھیوں نوجوانوں، آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ ماہ ذی القعدہ شریف کے آخری ایام ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آنے والا چاند جو ہے وہ ذو الحج شریف کے مہینے کا چاند ہے۔ اسے حج والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اسے قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں سعادت مند احباب، خوش بخت اور خوش قسمت اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں اور آپ قلبی طور پہ یہ دعا گو ہیں کہ وحدہ لا شریک ان خوش بخت اور خوش قسمت مسافرین کے سفر مکہ اور سفر مدینہ کا صدقہ ہماری قسمت میں بھی کبھی یہ سفر لکھ دے۔ صاحبان ذی وقار، اگر موضوع حج کو بنایا جائے تو بھی جہاں سے بنیاد چلی ہے ایک ہی ذات نظر آتی ہے، اگر موضوع قربانی بنایا جائے تب بھی بنیاد کو دیکھا جائے تو ذات ایک ہی نظر آتی ہے۔ حج اور قربانی یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس ذات سے یہ چلے ہیں اس ذات کو جناب خلیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موسوم ہیں، ان کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، ہمارے ہاں، ہمارے عرف میں، ہمارے ذہن میں جانور خوبصورت خرید کر اس کے گلے پہ چھری پھیر کے کھال اتار کے گوشت بنا کر ایک منصبی فرض کو ادا کرتے ہوئے ایز اے مسلم یہ کام کر دینا قربانی کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو میں نے سادہ اس کی ڈیفینیشن کی ہے، لیکن آج میں جس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، میری ایک فکر ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ قرآن پاک کا درس اپنی زندگی کو مصروف بنانے کے لیے اور اپنا منصبی فرض نبھانے کے لیے شروع کیا ہے۔ میری ایک سوچ ہے، میری ایک فکر ہے، اور
اور وہ یہی ہے کہ جو رسومات بدعات سیئہ ہیں نا انہیں ختم کیا جائے، جڑیاں پیڑیاں رسماں نے نا انہوں قرآن پڑھ کے ختم کیا جائے۔ اور ویسے قربانی کا ایک قصہ آپ کو سنا دینا بڑی بات ہے یار، اور آپ خطباء سے سنتے ہیں، مقررین واعظین علماء سے سنتے ہیں، لیکن میری ایک فکر ہے کہ صرف یار واقعہ نہ پڑھا جائے بلکہ وہ واقعہ پڑھا جائے جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہ فکر ہے میری۔ کچھ بندے ہیں بڑی محبت والے ہیں، اس فکر کی قدر کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ میری فکر نہیں ہے۔ ایک عالم دین ایک جو مسند خطابت یا مسند امامت پر بیٹھتا ہے، اس کی یہی آئینی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی فکر یہی ہونا چاہیے کہ آنے والا سننے والا اپنی زندگی کے مصروف وقت میں سے ایک گھنٹہ لے کے آتا ہے، اسے کچھ قرآن کی خوبصورتی سنائی جائے، اسے کوئی اللہ اس کے محبوب کی سیرت سکھائی جائے، نہ کہ کام کا چسکا پورا کر کے بندہ اٹھ جائے، یعنی کہ کان خوش ہو جان دل راضی ہو جائے۔ انج نہیں ہونا چاہیے، دل نہیں راضی کرنا بلکہ روح راضی کرنی ہے۔ روح کی غذا قرآن کا درس ہے۔ آپ جتنا قرآن سے پیار کرتے ہیں اتنا سبحان اللہ سنایا کریں۔ آج کی گفتگو کے لیے سورہ الشعراء جو کہ قرآن پاک کا 26 نمبر سورہ ہے، میں نے اس کی ایک کام 70 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد میں نے 70 پڑھنی ہے، پھر 71، پھر 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81 تک پڑھنی۔ سبحان اللہ۔ 12 آیتیں ہیں، 12 والے پیار والے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ سارا مضمون اس میں چلا رہا ہے۔ آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ جمعہ بھی اسی موضوع پہ ہوگا۔ جہاں تک باستطاعت علم بفیضان خواجہ خواجگان چشت قبلہ عالم غریب نواز، میری کوشش ہے جہاں تک ہو سکا ہم قرآن پڑھیں گے کہ حلق سے نکل کر آیت آپ سب کے سینوں میں اتر جائے، اور اب اتنی محبت سے قرآن پڑھیں اور سنیں کہ قرآن سن کے پڑھ کے ہمارا سینہ یار کا مدینہ ہو جائے۔ آئیے صاحبان کی بکار اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا نہیں خیال کہ میں بتاؤں کہ میں کون سا موضوع شروع کر رہا ہوں، باشعور احباب تشریف فرما ہے، محبین احباب تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ آیت ختم ہو گئی ہے، اگلی پڑھ لیتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ ابھی بھی آپ جو بیٹھے ہیں، میں آیتیں بڑھاتا جاؤں گا، دیکھوں گا کہاں رکنا ہے۔ آگے فرماتا ہے، قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ابھی نہیں رک رہا۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۔ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ یہاں تک میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ اب یہ جتنی 11-12 آیتیں ہیں نا، انہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ جو قصہ آپ سنتے رہتے ہیں جناب ابراہیم کا، وہ کسی مورخ کی تاریخ کا ہوگا، کسی مفسر کی تفسیر کا ہوگا، لیکن میں نے آج صرف ترجمہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ اب آپ کی اجازت اور توجہ ہے میں قرآن پڑھوں یار؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ وَاتْلُ کا معنی ہے اور اے محبوب آپ نا تلاوت فرمائیں۔ آپ نا یہ جو بڑے سونے ہونٹ ہے نا جنہیں ما ینطق کہا جاتا ہے،
اس کے اندر جو لسان عربی ہے، لسان عربی جن، میرا حبیب ذرا اسے کھولیں اور کچھ تلاوت فرمائیں. یا اللہ کن پر؟ فرمایا علیہم، جیڑا بھی آگے آئے. سبحان اللہ. میرا حبیب جیڑا سامنے آ گیا ہے نا، انہاں مسلماناں تے انہاں پیار آ گیا تے نا تلاوت کر دیو. یا اللہ کیڑی شے دی؟ فرمایا نبا، خبروں کی. نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں. آج بھی عربی خبریں نکالے نیٹ سے، جو کہ سعودیہ دبئی میں چلتی ہیں، عراق میں، شام میں چلتی ہیں. تو جب خبریں آتی ہیں، ہمارے آتا ہے جب نیوز خبر آ گئی، ادھر آتا ہے کہ النباؤ، اس کا معنی بھی خبریں آ گئی. سیدھے سیدھے ہو جاؤ، بابے ہو تے نوجوان ہو تے بڑے ہو تے چھوٹے ہو، ذرا خبراں سن لو. لو قرآن دیا خبراں. سبحان اللہ. کیا بول رہے ہو یار؟ مجھے لگتا ہے پیا وہ بابا جی کو رات نیند نہیں آتی جدوں تک 92 نیوز نہ دیکھ لے، اے قرآن دیا خبراں سن یار. کیا بول رہے ہو یار؟ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب خبریں تلاوت کر دو ان مسلمانوں پہ. یا اللہ کیڑیاں خبراں؟ نون لیگ والیاں دیاں یا پی ٹی آئی والیاں دیاں، مسلماناں دیاں یا کافراں دیاں؟ اللہ فرمایا وہ بھی کران گے، ساریاں دیاں کران گے، لیکن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. میرا حبیب ایک میرا یار ہے، یار جس کا نام ابراہیم ہے، اپنے دیوانوں پر اس میرے یار کی خبریں پڑھ دو. سبحان اللہ. پڑھ دیا، اب آپ سمجھ نہیں سکے، میں سمجھا بھی نہیں سکا، میری کام علمی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ فرمایا میرا حبیب ابراہیم کی خبریں تلاوت کریں. ابراہیم کی خبریں بڑا میں چن کے موضوع کو لایا ہوں یار. میری اپنی زندگی میں جتنے خطابات ہو چکے ہیں، 10 سال تقریباً ہو گئے تقریر کرتے کو. اتنا میں موسیقیر نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، کم طالب علم، کم عقل اور کم فہم ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں یہ پہلا موضوع ہے. سبحان اللہ. آج ہی تیار کیا یار، پہلا موضوع ہے، پہلے نہیں بیان ہوا. اور انشاءاللہ جو آج قرآن سنیں گے آپ کی مسجد میں بھی نہیں بیان ہوا ہوگا یار. اتنی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، آپ محبت ہے آپ کی، آپ تشریف لاتے ہیں. اب سنیے، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب، آپ میرے حبیب مسلمانوں پر نہ، اپنے چاہنے والوں پر، یوں کہہ دیں قرآن سننے والوں پر. سبحان اللہ. ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قرآن سننے والوں پر نہ، میرا ایک یار ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی خبریں تلاوت کریں. خبریں کیا کریں؟ وَاتْلُو، وَاتْلُو تلا یتلو تلاوتاً فہو تعلم. ایک لفظ ہے تلاوت، وہ دے وچوں نکلا ہے اتلو، وَاتْلُو. ویسے تلاوت دے لفظ جو 350 لفظ نکلے نے. میں پڑھنے سن ویسے سبحان اللہ دے 2-4 بندے آتی ہیں، 2-4 معنی ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے. ویسے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی یعنی کہ بڑے آئی نہیں کہہ چھڑی جی آپ ہوتے پڑھ بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تلا یتلو تلاوتاً فہو تعلم ودنیا یتلا تلاوتاً فذاک مطلوب. یہ پورے 350 سیغے ہیں، ایک لفظ تلاوت سے نکلے ہیں. یہ تلاوت عربی زبان کا لفظ ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ تلاوت کریں، تو اب اس کا کوئی اردو بھی ہوگا. سبحان اللہ. ہائے ہائے بھائی ٹھنڈا بولے ہیں یار. اچھا یار تلاوت عربی زبان کا ہے. اب صبح اٹھ کے میرا بزرگ جس کی بڑا خوبصورت چہرہ ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھول کے قرآن بیٹھ جاتا ہے. میں اسے پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے قرآن. ایک بندہ کہتا ہے پڑھ رہا ہوں، ایک کہتے ہیں تلاوت کر رہا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جو چپ بیٹھے ہیں آپ بھی ٹھیک ہے یار. نہیں بولے یار، بھی کوئی دکھ لگ رہا ہے. لیکن لفظ 2 معنی ہو گئے. ایک بھائی نے کیا پڑھ رہا ہوں، ایک نے کیا تلاوت کر رہا ہوں. اب آپ اجازت دیتے ہیں میں قرآن پڑھوں؟ سبحان اللہ. چلے ادھر والے ٹھنڈا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرا حبیب پڑھے. سبحان اللہ. ٹھنڈا بولے ہو یار. میں قرآن کے ایک لفظ کا معنی بتا رہا ہوں. اقرأ قراءت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. پتہ چلا پڑھنے کے لیے عربی اور ہے، تلاوت کے لیے عربی اور ہے. سبحان اللہ. اقرأ کا معنی کہتا ہے پڑھیں آپ. یہ آج کی 8ویں کلاس کی انگلش کی کتاب میں بھی یہ آیت کا ترجمہ انگلش میں پڑھنا ہی کیا گیا. ریڈ، پڑھنا کیا گیا. اللہ فرمانا میرا حبیب آپ پڑھیں نہیں، تلاوت کریں. سبحان اللہ. میرے سمجھانے میں یار غلطی ہو سکتی ہے. اور میرا دیکھا جی یہ مطلب ہے قرآن کے 2 لفظ 10 چھڑے آئے. پڑھنا اور تلاوت کرنا، پڑھنا اور تلاوت کرنا.
پڑھتے تراویاں وچ ہی ہاں پڑھتے ممبر تے نہیں میں اب بھی نہیں سمجھا سکا میری نالائکی ہے پڑھتے تراوی میں بھی ہیں پڑھتے یہاں جمعے کو ممبر پہ بھی ہیں تراوی اور ممبر میں بڑا فرق ہے یار ایسا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں آپ کا اگر دل کرنا کہ یہ تلاوت کا کہاں سے اپنی طرف سے مولوی نے ترجمہ نکال لیا تو میں ریفرنس دینے لگا ہوں مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس کی دوسری جلد اٹھا لیں آپ اس کی دوسری جلد میں نا تلاوت کا معنی لفظ تلاوت کا معنی معین کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے ٹرنا سبحان اللہ اب نہیں سمجھا سکا تو میری نالائکی ہے اب میری طرف دیکھنا تو کلمہ قرآن کی آیت کا آپ کے سینے میں جائے گا اللہ فرمایا میرا حبیب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہیم میرا حبیب میرا سونا اے جڑے بندے پیار لے آئے بیٹھے نے نا انہاں تے ابراہیم دیاں خبراں پڑھنیاں نہیں بلکہ انہاں دے پیچھے چلا دے سبحان اللہ میرا حبیب ذرا اپنی زبان کھولے اور ابراہیم کی خبریں ان بندوں کو سکھا دیں ان کے پیچھے چلا دیں پتہ چلا تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا تے پیچھے ادو چلتا ہے جب اٹھ کے ٹرے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہو رہے اٹھ کے ٹرنا ہو رہے یار ہاں یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ قرآن پڑھنا ہے لیکن جیسے خدا کہے ویسے کرنا اسی کو تو قرآن تلاوت کہتا ہے ابراہیم میرا حبیب آپ نا ابراہیم کی خبریں ان بندوں کو سکھا دیں یعنی کہ اب اس کا ترجمہ اگر بدل لیا جائے معنی یہ کر لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا اللہ پہ فرماتا ہے میرا سونا قیامت تک تیرے کلمہ پڑھن والےاں دی سیرت میں انج دی نظر آنی چاہیے جویں ابراہیم دی ہے قیامت تک قربانی کر کے بندے سائر پہ ہو کے بہ نہ جان بلکہ قربانی تے حج دا مفہوم سمجھن کہ صرف چھری پھیر کے جانور دے گلے تے یا 10 لاکھ لا کے طواف کعبہ کرن تو بعد کہا کہ بہ نہیں جانا بلکہ پوری اولاد آدم قیامت تک انجی کرے جنہیں میرا خلیل ابراہیم کو کر رہا ہے اب میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہیں آپ آگے پڑھ لینا چاہیے اب اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہیم میرا سونا میرا حبیب ذرا ابراہیم کی خبریں بندوں کو سکھا دے ان بندوں کو ان کے پیچھے چلا دے اب آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم سیکھ لیں نہیں میں سیکھنے آیا ہوں یار میں تو بول رہا ہوں آپ بھی بولیں یار اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ابراہیم کی ذرا خبریں سکھا دے یا اللہ کیا خبریں ہیں فرمایا اس کالا اب میں اگلی سطر نمبر آئی اس کالا جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے مَا تَعْبُدُونَ تم کس کی عبادت کرتے ہو میرا خیال میں سمجھا نہیں سکا میں آسان کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جدوں ابراہیم نے اپنے باپ سے اپنی قوم کو آکھیا نا کہ تسی کی عبادت کرتے ہو تو ہم یاد ہے سنی کے میں کھڑا بول گیا یار آج کا جو کہتا نا کہ مصطفیٰ کو خبر نہیں انہیں کیا پتا 97 میں کیا ہو رہا ہے اور درود یہاں نہ پڑھو وہاں پڑھو اور وہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو اور ادھر پڑھ لو ادھر نہ پڑھو اور اس وقت پڑھو اس وقت نہ پڑھو انہیں کہہ رہو بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا اصل خبر انہیں کو ہے کہ جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے وہ جڑا اپنے دنیا کے وچ عام تو پہلا اپنے دادے ابراہیم کی خبر یاد کی بیٹھا ہے اور اس محمد مصطفیٰ نے حضرت کی خبر نہیں سبحان اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کنوں آکھیا سارے قرآن پڑھے کنوں آکھیا یہ جگہ تواڈے کول کلمہ نا کوئی لفظ اودے وچ حکمت ہوندی ہے کوئی نقطہ ہوندا ہے تو ہم سکھانا چاہنا جو تسی ٹھنڈا بول رہے ہو میرا دل نہیں کرتا میں نے سیدھا سیدھا ترجمہ سنا دی بڑی محنت آپ کے قرآن جو بھی ہے آپ کو ہم پیش کرنا تے ایڈے بھی عام نہیں سستے نہیں کہ ہمیں دے جما جے گا تم موٹ پاؤ گے تو میں دے دوں گا یار بس یہ تو موٹے پہ میرا دیکھ گیا تھا فرماتا ہے میرا حبیب جب ابراہیم
کسی مفسر کا اختلاف نہیں. یہ میرا چیلنج ہے. یہ میری جتنی سی ہے کم علمی سی جتنا علم ہے میں نے بتا دیا. اگر آپ کا چچا تھا, آپ کے باپ کا نام مفسرین نے تعارف کہا. تعارف یاد کر لیجئے. آج کے بعد جب کبھی مولوی کوئی پوچھے تو پھٹ بتانا تاکہ اسے پتہ چلے یہاں کوئی رہ کے گیا ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں جدید ہے کنے میں نے اتنے والے رشتے کی قرآن یاد رکھو گے انشاءاللہ. اسے مولوی نے لڑی نہیں مانتے ہوئے فقیر سودا دے کے جائے گا. اور میرے یاد دیکھا جی اللہ فرمایا جدو ابراہیم نے اپنے باپ کو آکھیا, لیکن ایک تو مفسرین آندے نے یہ باپ نہیں سن, یہ چچا جان سن جنہاں دا نام آزر سی. تے قرآن کہتا ہے کہ وہ باپ سی, مفسر آندے نے وہ چچا سی. قرآن کہتا ہے لی ابی, ابی اب باپ, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چچا تھا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چچا تھا. اور آپ کے باپ کا نام تعارف ہے, اور یہ جناب آزر کی بات ہے جن کا ذکر یہاں آیا ہے. تو اب یہ کیسے اس کو اکٹھا کر دیا جائے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب جو بندے کہتے ہیں نا پتہ کہ تو مسئلہ کاٹ لیا, میں ذرا سمجھاؤ نا. اب یہاں ترجمہ تو لکھا ہوا ہے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھوا دیتا ہوں. ذرا طارق صاحب قریب آئے, آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں. ہاں اس قال لی ابیہ و قومہ, تھوڑا سا پیچھے ہونا, آج سارا جمعہ کچھ پڑھانا ہے. سبحان اللہ کہو یار. جی جب اس نے اپنے باپ کو اپنی قوم سے بس جب اس نے اپنے باپ, جب اس نے اپنے اب آپ بیٹھے. اللہ فرما رہا ہے جب آپ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا, باپ سے, باپ نہیں تھا چچا تھا. اب آپ کہیں یہ کہاں لکھا ہے, اجازت دیتے ہیں تو کوئی لغت کا سہارا لے لیا جائے. ادھر بلا سبحان اللہ کہہ رہے ہو, یہ حال ہے تو کار میں نہیں چاہیے. جو گھر جا کے سمجھ آئے تو گھر جا کے کہہ لے گا, جی وہ اتنے وہ اتنے بول دے کے جائے گا. اب آپ کا دل کرے جا کے فیروز اللغات کتاب جو ہے وہ نکالیں, اس میں اب لفظ اب کا معنی نا ویسے تو بڑے معنی نہیں. کسی دن باپ کی شان آئی تو میں ضرور پڑھا گا. آج میں معلوم کر سکتا پڑھے تو میرے پاس وقت نہیں ہے. میں اپنے استدلال کے لیے اس کا معنی کر رہا ہوں. لفظ اب کا معنی معین کرتے ہوئے ڈکشنری آف عربک عربی لغت والے لکھتے ہیں آدمی اب کا معنی چچا بھی ہوتا ہے, اب کا معنی تایا بھی ہوتا ہے, اب کا معنی دادا بھی ہوتا ہے, تے اب کا معنی باپ بھی ہوتا ہے. تے ہن تسی سبحان اللہ گھر جا کے جائے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے آپ بڑے ابے نہیں چلائے یار, اسی تے ایک نہیں پہ مانتے قرآن اینے کر رہے ہیں. اور دونوں تے سبحان اللہ. اینے ابے نہیں چلائے نے, ابا چچا بھی ہوتا ہے, ابا تایا بھی ہوتا ہے, ابا پیو بھی ہوتا ہے, ابا دادا بھی ہوتا ہے. چار ابے نے, اس واسطے ابے دے نے معنی نے. لیکن کسی لغت نے والد کا معنی چچا تایا دادا نہیں کیا. اب والد بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی دا بولے نہیں یار, بولو لباتے پڑھ لو. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا. والد کا معنی ہوتا ہے باپ, اب کا معنی بھی باپ ہوتا ہے, لیکن اب چچا بھی ہوتا ہے, اب تایا بھی ہوتا ہے, اب دادا بھی ہوتا ہے, اب پیو بھی ہوتا ہے. لیکن والد کا معنی صرف ابا ہوتا ہے. اگر ایک گل ابراہیم نے ابے دی ہوتی نا تو میں بھی مانتا کہ لفظ والد آ جاتا, لیکن اتنے لفظ والد نہیں آیا, اتنے لفظ اب آیا ہے تاکہ پتہ چلے گل ابراہیم کے باپ کی نہیں, گل ابراہیم کے چچے آزر کی ہے. اور میں اجازت دیتا ہوں کہ قرآن پڑھنے لگا کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے. کیا ہوا, اللہ فرمایا جب ابراہیم نے اپنے باپ اور وقومہ اور اپنی قوم سے کہا کہ ما تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہو. قالوا, وہ بولے قوم ابراہیم کے چچا اور اس کی قوم بولے نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن, بتوں کی. اصنام وہ جن کے آنے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے. شعر نہیں پڑھا, شعر کی طرف نہیں جا رہا, میرا ذہن ادھر چلا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم نے پوچھا نا اپنے پیو یعنی جدا نام چاچا سی, اب باپ چچا تھا, آزر تھا, اسے اور قوم سے پوچھا بھئی ما تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہو. قالوا, بولے نعبدو اصناما, اصنام بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنظل لہا عاکفین, فنظل لہا عاکفین, اس کا معنی اللہ نے لکھا ہے کہ پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں. سمجھ آئی نہیں نہ آئی.
آنی بھی نہیں قرآن کہنا سمجھنا سوکا میرا دیکھا جی یہ مانا ہے اسی اپنے بتوں کی عبادت کرنے ہر ویلے اتنے اینج کر کے بیٹھے رہنے میرا خیال ہے میں ہر ویلے کا مانا نہیں سمجھا سکا تو اب آپ جا کے اس کی تفسیر پڑھیں گے نا کوئی تفسیر پڑھ لیں بغیر یعنی کہ فاصلہ کی اور کسی مکتب فکر کا جس مرضی مکتب فکر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں لکھتے ہیں جب آپ نے پوچھا نا کی عبادت کرتے ہو کہنے لگے بتاں دی تے پتہ کیج کر رہے ہیں آپ فرمائیں کیج کرتے ہو کہنے لگے 24 گھنٹے اسی اوتھے پتھرلا مار کے بیٹھے رہنے ہیں 24 گھنٹے عاجزی نال بیٹھے ہیں 24 مستقل آسن مار کر ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ فرمائے میرا حبیب ابراہیم دیا گلا سکھا دے انہوں بھول گئے میرے بندے کہ میں نے کیا شروع کیا اور کہاں لے آیا آپ کو یادا اے بتا دی گل آ گئی ادھر کوئی سبق ہے اللہ فرمائے ہے نا یادا کیا ہے فرمایا اولاد آدم قیامت تک سویرے اثر زور جمعے تے جب بھی قرآن کھول کے پڑھے گی وہ سمجھتے آئے گی کہ اگر کوئی دنیا کا ناپاک مذہب دا مشرق اور بت دی عبادت کرنے لگیا 24 گھنٹے تک چلے مسلمان کو کی کرنے چاہیے کیا جھگڑا رہ گیا یار کیا لڑائی رہ گئی ٹائم دیکھتے کتنا ہو گیا قرآن پڑھتے ہوئے جمعے پہ آگے گھر جا 7 دن بعد تو آتے ہم آگے دیکھ رہے کتنا ٹائم ہو گیا یہ ادھر آنے سے پہلے جمعے پر ایک خطاب ہو رہا تھا برے والا کی مرکزی مسجد ہے بریلی مسجد کھاٹک کے پاس افاقہ چوک کے پاس میں جمعہ بنا رہا تھا سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے ابھی 2 منٹ اوپر ہوئے تھے جمعے کے ٹائم پہ یہ توجہ آپ کو سکھا رہا ہوں کہ قرآن کیا سکھاتا ہے مولوی کی کوئی بڑی گل نہیں ہوتی گل قرآن کی ہوتی ہے جب 2 منٹ اٹھے ہوئے بابا ایک اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب ٹائم ہو گیا ابھی میں نے تو کچھ بولنا تھا مہمان آیا تھا پاس سے ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بھائی دیکھیں آپ اپنے کاموں میں جتنا وقت چاہے لگا سکتے ہیں لیکن یہاں ہمارا کام ہے نہیں یہ بات آپ شاید بری لگے آپ کو آپ اس پہ غصہ کر سکتے ہیں میں لفظ بدل دیتا ہوں اس مفتی صاحب پیار والا کیا بابا جی نکاح ساڈے کو پڑھا دیو نا پھر میں ہاں تے نکاح تے 11 کا ٹائم لے کے مولوی صاحب کو 11 بجے برات آنی مولوی رجسٹر لے کے 11 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہے 3 بجے نکاح برات آندی ہے پھر نکاح کا پروسیجر شروع ہوتا ہے یعنی 4 گھنٹے بٹا کے پھر اپنی مرضی کے پیسے دے کے مولوی کو ٹول دے دیو نہ دیا والے مولوی کے ٹائم کی فکر ہے نہ پتر والے مولوی کے ٹائم کی فکر ہے ٹائم کی فکر بابے کو ادو ہی آتی ہے جب مسیح قرآن سنا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے سبق سیکھ مصطفیٰ کے ماننے والوں ابراہیم کی سیرت پہ چلو ابراہیم سامنے کھلوتا ہے تے بتاں نوں منن والے پلیت پہ آندے نے اسی اپنے بتاں دی عبادت انج کرنے ہاں سانوں کوئی خبر نہیں ہوندی لوگ دا لو جائے اسی اپنے بتاں دی عبادت انج کرنے ہاں پھر سانوں مسلمانوں کو قرآن کے پڑھنا چاہیے آپ قرآن آج کا پہلا درس ہے یار آج کا پہلا فائدہ ہے آج کا پہلا سبق ہے زندگی کا حاجی کے موضوع سے قربانی کے موضوع سے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب انہوں قرآن اس خبرہ سنا نہیں سکھا انہوں دس کے بتاں لے تیج عبادت کر دے نہیں بتاں لے تیج عبادت کر دے نہیں پھر مسلمان کو قرآن کیسے پڑھنا چاہیے پھر مسلمان کو نماز کا انتظار کیسے کرنا چاہیے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مسئلہ ہو جائے اگر کوئی مسئلہ نہیں تو مسئلہ ہو جائے ایسا میں نے اجازت دے دی آپ میں بیان ہو جاتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے مصطفیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نا اذان ہون تو بعد وضو کر کے مسجد وچ بیٹھ جاندا ہے تے انتظار کردا ہے امام دے آن دا مصطفیٰ نے فرمایا میں نے نہیں فرمایا اب جسے یہ فرمان ڈھیلا لگے وہ ڈھیلا بولے اور جسے طاقت بڑھ لگے وہ طاقت بڑھ اپنی مظاہرت دکھائے گا مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ اذان ہون تو بعد وضو کر کے مسجد وچ بیٹھ کے امام دے آن دا انتظار کرے اور جتنی دیر امام دے آن دا انتظار کرتا رہے گا 70,000 فرشتے اس نماز میں دعا کرتے رہیں گے انتظار کی لگی ہے اور بولو تو صحیح امام دا اب آپ اجازت دے تو ایک قرآن کی آیت ہو جائے ایسا نہیں پڑھوں گا کہ امام کی شان کا بیان ہو جائے پتہ نہیں کتنے دن ہیں کتنے دن رہنے ہیں یہاں کہاں کب چلا جانا ہے
آگے جو موضوع آ رہا ہے سارا کچھ آپ کے ذہن میں نکال کے باہر پھینکے گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم اس دن. یا اللہ کس دن؟ فرمایا قیامت کے دن. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا پتہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یوم اس دن ندعو بلائیں گے ہم. اللہ فرماتا ہے ہم بلائیں گے. یوم ندعو کل الناس بإمامہم. اس دن پتہ کیا ہوگا؟ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا سارے انسانوں انہاں دے امام دے نال بلاواں گے. روک کے سن لیا جی, روک کے سن لیا جی. سارے کائنات دے بندیاں نوں اسی انہاں دے امام ہم جمع ہے, جمع کسی گا سارے لوگاں دے سارے اماماں نوں. کسے ایک دی گل ہوندی ضمیر ہی واحد دی آتی, لیکن ضمیر ہم جمع دی آئی ہے. یہ مطلب ہے کوئی ایک امام نہیں, سارے مقتدی بلائے جان گے لیکن اپنے اپنے امام دے نال بلائے جان گے. جب اللہ کی عدالت لگنی ہے نا جتنے کسی کی بڑیائی نہیں چلنی, بس جلال میرے رب دا ہوئے گا اور فیصلہ خدا وحدہ لا شریک نہ ہوئے گا. اس ویلے او عادل العادل احکم الحاکم انصف المنصف سارے کو بڑا انصاف کرنا نا بولنا نے بول کے کہے گا آج ہو گئی اپنے اپنے امام دے نال. لیکن یاد رکھے تھے اس قیامت والے دیہاڑے امام دے نال جائے گا ہی ہوئے جنا امام نہ کوئی تعلق ہوئے گا. بات کا دل کرے امام بنائے نہ کرے نہ بنائے. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ ہوا پتہ کیا؟ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اس کے ابراہیم کی خبر مصطفیٰ سے کہا کہ اپنی امت کو سکھائیں. تو ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ ما تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما. انہوں نے کہا ہم اپنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں 24 گھنٹے مستقل کرتے ہیں, وقت نہیں دیکھتے, بلا تاخیر کیے بغیر کسی لیٹ کے تسلسل کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. تو قالا, اب ابراہیم نے فرمایا هل يسمعونكم, جیدے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو پتھلا مار کے تھوڑیاں سنتے بھی نہیں ہو. جی 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 بولنے کوئی بات نہیں. ہاں بتوں کے سامنے بیٹھ, جی بتوں کے سامنے. حال یسمعونکم, کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ استدعون, جب تم پکارتے ہو. او ینفعونکم, یا کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ او یضرون, یا کیا وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ آیت ختم ہو گئی ہے. اب اس کا ترجمہ 97 کی زبان میں سن لیں. اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے اپنے چچا کے قوم میں کیا اے 24 گھنٹے جنا پتھراں تے بتاں دے کے بیٹھ کے پتھلا مار کے عبادت کرتے رہتے ہو, ایک منٹ لیٹ نہیں کرتے, اٹھتے نہیں, پوری توجہ نال کرتے ہو. جدو تسی انہاں نوں ساتھ ماردے ہو وہ سنتے نہیں, جدو تہاڈوں کوئی نقصان ہوئے نفع دیندے نے. تے جدو اینی گل کیتی نا تے تہاڈا کی خیال ہے؟ پھر جواب ہاتھ چوم کے دیتا سی. جی بولو تو صحیح یار, وہ بولو تو صحیح. اعتراض ہو گیا نا, اعتراض ہے نا. اب جہے بتاں دی پوجا پہ کر دیو یہ تہاڈی گل سنتے نے, اے تہانوں کوئی نفع نقصان دیندے نے, اعتراض ہے نا. گل ہو گئی انہاں دے خداواں تے. ہن ابو ہاتھ چوم کے جواب دیتا ہے. بولو تو صحیح. پتہ کیا ہوا؟ آپ نے نہیں کہا لیکن قرآن کہتا ہے قالو, وہ بولے, بل تسی آکھے نا ہاتھ چوم کے نہیں, یعنی کہ نہیں, تے بال دا معنی ہوتا ہے نہیں نہیں بلکہ. میں سمجھا نہیں سکا, میں آسان کر لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم پوچھا نا کہ تانوں یہ نفع دیندے نے نقصان دیندے نے جی عبادت کرتے ہو گنا تہاڈی سنتے نے جب پکارتے ہو, تو قالو وہ بولے بل وجدنا آباءنا, سنے ابراہیم سنے, وہ بولے ساڈے جڑے بڑے سن پیو دادے انہاں نوں اسی ویکھیا ہے کذالک یفعلون, او بھی انجی کردے سن جویں اسی پہ کردے سن. چپ کر ابراہیم, 20 سال تیری اجی عمر ہوئی ہے, اعتراض کرن لگے ساڈے خداواں دے نہ کچھ نفع دے دے یا نقصان, خبردار بات نہ کرو, بس جویں بڑے کردے سن انج کری جاندے. اب پھر کیا ہوا؟ سامنے چچا تھا جس نے پرورش کی تھی, یعنی باپ تھا جسے قرآن نے کہا, اور پوری قوم تھی. تو قال ابراہیم نے کہا افرائیتم ما کنتم تعبدون, انہوں نے دیکھا نہیں کر دیا. تو اب وہ کہتے ہیں انتم و آباؤکم الاقدمون, فرمایا سنو
لنگ گئے نے گزر گئے نے فَإِنَّهُمْ شک نہ کریا جے عَدُوٌّ دشمن نے دشمن لی میرے سنو تسی آتے ہو سارے بڑے کرتے رہے نے اسی کرتے ہیں اور اسی انہوں نے دیکھا نہیں بس کرتے رہے نے سنیا تے اسی تاکہ نے فرمایا سنو تم بھی میرے دشمن ہو اور تمہارے باپ بھی میرے دشمن تھے تمہارے دادا بھی میرے دشمن تھے جب وہ اینی گل کی نا تو پھر کی ہوا ہے جی جی مخالفت ہوئی پھر وہ آپ نے پورا قصہ سنا ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے واقعات کی کوئی دلچسپی انٹرسٹ نہیں ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تسی پورا واقعہ سنا ہے کہ پھر ابراہیم جناب موڑے تے کو آئی رکھی تے پھر گئے ہوتے تے پھر سارے بولو تے صحیح قرآن پڑھتے سوتے رہتے ہو سارے کو آگے تے پھر ایک جڑا بڑا سی وہ رہ گیا پھر کو آئی وہ دے بولو تے صحیح یار اور تھاکے تو بس کر چھڑنے کے جو میں پڑھنا گیا بولو تے صحیح پھر آخر ایک بڑا بہت رہ گیا تے وہ دے موڑے تے کو آئی رکھ چھڑی جناب ابراہیم نے تے یہ پھر لڑائی جی ہو گئی نا جی بولو تے صحیح لڑائی ہو گئی نا اب دیکھیں اب سامنے ابراہیم کے مقتدی نہیں ہیں آپ جیسے پیار کرنے والے سبحان اللہ کہنے والے واہ کرنے والے نہیں ہیں سامنے باپ ہے جو بھی دشمن ہوا قوم ہے دشمن ہوئی ساری قوم دشمن ہو گئی سارا پنڈ خلاف ہو گیا سارے وطن والے خلاف ہو گئے نہیں سارے محلے والے خلاف ہو گئے نہیں لیکن ابراہیم پتہ کیا دے نہیں الذی خلقنی پہلی بات آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا لیکن میں سمجھا نہیں سکا آسان کرتا ہوں فرمایا کہ سنو سارے خلاف ہو گئے ہو جاؤ پیدالے ہو جاؤ رشتہ دار ہو جاؤ محلے والے ہو جاؤ پورے پاکستان والے ہو جاؤ سنو ایک ہے جنہیں پیدا کیتا ہے ٹھنڈا بولے اس جملے میں یادت کیا سبق ہے کیا سکھا رہے ہیں مصطفیٰ ابراہیم کی سیرت ان بندوں کو اللہ فرمایا جب قوم ساری دشمن ہوئی نا تو ابراہیم نے سارے تو پہلے گان جیتی اور جنہیں پیدا کیتا ہے تاکہ اولاد آدم ساری میں سبق مل جائے اور پورا پینڈ کی رال کے سارا ملک بھی خلاف ہو جائے بگاڑ کچھ نہیں سکتے پیدا جو میں کیتا ہے آج کا دوسرا سبق دو سبق ہو گئے یہ سبق آپ پورے پڑھنے میں ہمیں 4 جمعے لگ گئے پہلا سبق کیا تھا جلدی سے بولے پہلا سبق کیا تھا بول گئے بولو تو صحیح پہلا سبق کیا تھا بس یار چھوٹے جمعہ کا ٹائم ہو گیا 5 منٹ پہ میں نے اختتام کرنا تھا آج کے درس قرآن کا پہلا سبق میرا حبیب بندیاں نو ابراہیم کی سیرت سکھا دے ہو یہ پہلا سبق تھا دوسرا سبق ابراہیم کی سیرت کیا تھی کہ یعنی کہ ان کی سیرت میں مجھے ابراہیم کی جلبیت نظر آنی چاہیے یہ پہلا سبق دوسرا سبق پورا چک کے خلاف ہو جائے نا ابراہیم فرمایا کوئی گل نہیں جنہیں پیدا کیتا ہے وہ ہے نا یہ آج کا پہلا سبق ہے کوئی گل نہیں الذی خلقنی وہ جس نے پیدا کیا فہو یہدین سے اگلا جمعہ انشاءاللہ شروع کریں گے آپ وقت پر تشریف لائیں گے اس کا تھوڑا سا نچوڑ نکالنے کی سے نکلا کیا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مصطفیٰ اللہ نے فرمایا میرا حبیب بندیاں نو ابراہیم دے پیچھے چلاؤ سیرت سکھاؤ حج دا مفہوم سکھاؤ قربانی دا مفہوم سکھاؤ کہ پہلا سبق یہ وے جیوے قرآن آنکھے نا اونج پورو یہ پہلا سبق ہے دوجا سبق یہ وے پورا پیڑ میں خلاف ہو جائے گل حق دی ہونی چاہیے پتہ نہیں پیغام کیا ملا اور کیا لے کے جائیں گے یاد رکھنا حضرت ابراہیم کے سارے گاؤں والے ناراض ہو گئے تھے گھر سے نکال دیا تھا اپنے ناراض ہوئے تھے کھانا پینا چھین لیا تھا مکان چھین لیا تھا یہ ساری اپنی آیتیں ہیں جو میں پڑھیں گے لیکن ابراہیم نے ان سارے بتوں کو توڑ کر بتا دیا تھا وہی کائنات آئے ہو قیامت تک ابراہیم نے 10 لاکھ راہ کے حج کر کے بیان لائے تھے اور 20,000 یا 2 لاکھ کا ڈنگر خرید کے قربانی کر کے بیان لائے تھے ابراہیم کی سیرت سکھو آج کا پہلا درس یہ پورا پیٹ بھی خلاف ہو جائے وہی قرآن میں مانتا ہی ہوگے جنہا کل حق بھی کام چلتا ہوگا
اگلے کے خلاف ہو جاؤ کوئی بات نہیں میرے ہو جاؤ اپنے ہو جاؤ جس کے مرضی ہو جاؤ گل حق دی ادو ہوئے گی جب قربانی کا مفہوم سمجھ آئے گا اگر کسی نے کوئی قربانی کے مسائل سیکھنے ہو سمجھنے ہو میں حاضر ہوں 24 گھنٹے حاضر ہوں نمبر میں واٹس ایپ پہ سیکھے ورنہ آپ بغیر کسی موبائل کے آپ میرے پاس تشریف لائیں میری بیٹھک پہ آئیں 24 گھنٹے میں آپ کے مسائل کے حل کے لیے بیٹھا ہوں قربانی کے متعلق 2-3 شبہات کو دور کرنے کی اجازت ہے قربانی ہر اس بندے تے اور عورت تے مسلمان تے یعنی چاہے مرد و عورت ہوئے او دے اوتے واجب ہے جی دے اوتے زکات فرض ہے سمجھ آئی زکات والا نصاب قربانی نہیں ہے جنہ زکات کا نصاب ہوندا ہے نا اونہ ہی قربانی جنہ نصاب بندے دے کول ہوئے نا اس بندے تے قربانی واجب ہے اور یاد رکھیا جے جس بندے کو طاقت ہوئے نا وہ بھی کرے سمجھ آئی نا پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ جدا جانور جیڑا سونا قیمت اعتبار میں ہوئے گا نا جنی قیمت زیادہ پڑی ہوئے گی اللہ وہی زیادہ تر پسند آنا ہے قیمت جو کہ پا کے ٹھیک ہے بس اعتدال کے یہ نہیں کہ اب 2 لاکھ کا کام چل سکتا تو ہم 10 لاکھ کی بھرے نہیں 2 لاکھ سے بھریں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قربانی کے حوالے سے جانور کی عمر پوری ہو چھوٹا ہے یعنی بکری بکرا ہے یا دمبا ہے بھیڑ ہے نر ہے یا مادہ ہے اس کی یعنی کہ سال پوری ہونی چاہیے اے جڑا مشہور ہے نا بھائی دانت دو دوندا ہوئے یہ ضروری کوئی نہیں ہے سال عمر پوری ہوئے دے ایک بھی کاٹ نہ ہوئے ایک رات بھی کاٹ ہو سال پورا ہو گیا ہے اے دندا نہ اگلے تے پانی کے بخار چھڑتے نہیں یہ کہ نہیں پانی کے بخار چھڑتے ہیں کام پورا کر چھڑتے ہیں ایک کام ہونا سی تاں شریعت نے شرط نہیں رکھی سال عمر گزر جائے پوری ہو جائے وہ قربانی میں لگ سکتا ہے اگر تو بندہ بھیڑ کرنا چاہے پیڈو ناری یا مادہ کوئی بھی کرنا چاہے تو اس کی بھی سال شرط ہے لیکن اگر کسی کا 6 منتھ کا ہے 6 مہینے کا ہے لیکن بیٹھن مہینے کا اللہ بڑا بڑا سا ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے وہ 6 مہینے کا بھی لگ سکتا ہے وہ بھی قربانی پہ لگا سکتے ہیں اسی طرح بڑا جانور ہے اگر گائے ہے کٹا ہے بھینس ہے یا گائے کا نر مادہ ہے یا بھینس کی نسل سے نر یا مادہ ہے اس کی بھی 2 سال کی عمر ہونا ضروری ہے یہ شرط نہیں کہ وہ 2 دانت ہو یا 4 ہو 2 سال کی عمر اس کی ضروری ہے اور اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے عیب نہ ہوئے ایسا عیب نہ ہوئے ویکھن لگیا نظر آئے گوشت خراب ہو جائے تھوڑے نکل آنے نہیں زخم ہو جانے نہیں گوشت خراب ہو جائے قربانی نہیں لگے گی سینگ ٹوٹ جائے سارا کا سارا جڑ سے نکل جائے قربانی نہیں ہوگی ٹانگ ٹوٹ جائے ٹورے سے پتہ لگے لگا کے پیٹ ہوتا ہے قربانی نہیں ہوگی یاد رکھیے گا کان کٹ جائے سارا کا سارا قربانی نہیں ہوگی یہ میں کہتا سارا کٹ جائے یہ سارا ٹوٹ جائے سینگ یا کان اگر تھوڑا ٹوٹ جائے تو پھر پوچھ لیا جی وہ بارے اور مسئلہ ہے پھر اس کی مقدار دیکھی جائے گی کتنی مقدار ہے کتنا حصہ اس کا ٹوٹ گیا سارا نکل جائے قربانی نہیں ہوگی لات ٹوٹ جائے نکال کے کوئی قربانی نہیں ہوگی لیکن لات ٹوٹی سی جڑا رہی سی صحیح ہو گیا صحیح کٹ ہوتا ہے قربانی ہو سکتی ہے سیٹ ٹوٹ چکا تھا دوبارہ اگایا قربانی ہو جائے گی جنہیں گھر باندھے ہے نا اور نہ رکھا گیا جانور قربانی دے مر گیا قربانی والے دن چھری پھیرن تو پہلا تے نواں لگے ہوتے تے واجب ہے نواں ضروری لینا پیسے قرضہ لے کے لینا پینا اے 2-3 مسئلے سے یہ ضروری سی یاد رکھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلا جمعہ اس سے آگے بیان ہوگا وما علیہ الا البلاغ المبین